آج کچھ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں نے اس قدر بدعتی کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، ہر نام پہ ہر کام پہ بدعتی ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے یہ غیر مقلد اور وہابی ہے، طارق جمیل ہے، یہ سکھوں کے گردوارے میں بیٹھ کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ طارق مسعود کا تو سلسلہ یہی ہے کہ بس 4 بیویاں ہوں۔ اس کا تو جو ہے وہ بس نہیں چلتا، اگر بس چلتا ہوتا تو یہ کہتا میری 100 بیویاں ہوں۔ یہ ایمان تمہارے اور میرے پاس امانت ہے، اور یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، کسی کے حوالے نہ کر دینا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کچھ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں نے اس قدر بدعتی کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، ہر نام پہ ہر کام پہ بدعتی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ خود بھی اپنے اعمال دیکھیں اور ان کی صورتحال دیکھیں۔ پہلے میں نے عرض کہا کہ بدعت حضور کے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، جس کو یہ دلیل بناتے ہیں۔ بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو دین میں کسی اچھے کام کا آغاز کر دینا، اور بدعت سیئہ وہ ہے کہ دین میں کسی برے کام کا آغاز کرنا۔ اور حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دین میں نیا کام آغاز کیا جو دین اسلام کی عزت کو جو ہے وہ ابھارتا ہو، تو اس کے لیے حضور نے دعا ارشاد فرمائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غیر مقلدین، وہابی، دیوبندی، یہ لوگ جو بڑی بڑی شخصیات کے اپنے آپ کو حامل سمجھتے ہیں اور ان کے فالوور بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مگر ان کا طرز عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ہمارے سامنے یہ پچھلا ماہ ربیع الاول شریف کا گزرا، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکات اس مہینہ مقدسہ میں اس دنیا میں تشریف لائی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہم اس وقت اہل سنت، حضور کے عاشق رسول جو لوگ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منائیں۔ کسی نے گھر کو سجایا، کسی نے گلیوں کو سجایا، کسی نے مسجد کو سجایا، کسی نے محفل میلاد کا آغاز کیا، کسی نے محفل میلاد کی محفلیں سجائیں، نعت خوانی کی صورت میں خطیب کو بلا کر مختلف صورتوں میں ہر بندے نے حضور کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اظہار کیا۔ اب اس میں جناب انہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے کہ یہ کہ صحابہ کے دور میں ہوا تھا، کیا حضور نے کبھی ایسا کیا ایسا کیا؟ ان سے تو ہمیں ان سے لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ اور ان کے زبان پہ اللہ نے ویسے مہرے لگا دی ہیں، ان کو حقیقت سمجھ آتی ہی نہیں ہے، جب بھی چلنا ہے الٹا ہی چلنا ہے۔ اب ان کے ذاتی کارنامے دیکھیں کہ ہم محفل میلاد منائیں تو ان کا ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ اب یہ جو اپنی محفلیں کرتے ہیں، ختم بخاری کے نام پہ کانفرنس کر لیتے ہیں، یا جو ہے توحید کے نام پہ کانفرنس کر لیتے ہیں، یا اس طرح کے معاملات، یا اپنے مدارس کے اندر جو میٹنگیں رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم محفل کرا لیں تو اس پہ انہیں اعتراض ہوتا ہے، مگر اپنی چیزیں دیکھیں کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اور ہماری جب باری ہوتی ہے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے فوراً بدعت کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص حضور سے محبت کرنے والا ہے تو لوگ اس پہ جو ہے اعتراض کر دیتے ہیں، یہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، جن کا اپنا باپ بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اہل سنت سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو ہمارے نبی کا عقیدہ ہے، حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر جو ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، امام حسن، امام حسین، جو ان کا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت اسی عقیدے پہ قائم ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اسی عقیدے پہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ اب
پچھلے دن جناب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے یہ غیر مقلد اور وہابی ہے. یہ دراصل ایک ڈاکٹر ہے, اس نے MBBS کیا ہوا ہے اور بظاہر کسی مدرسے کے اندر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی جس میں کہ حفظ کیا ہو. اس کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. بادشاہی مسجد کے اندر یہ تقریر کر رہا تھا, اس کے اندر سورۃ العصر پڑھتا ہے. شاید آپ کو کسی کو میری بات پہ شک ہو تو آپ خود جو ہے وہ اس کی YouTube سے ویڈیو نکال کر دیکھیں کہ وہ سورۃ العصر کیسے پڑھ رہا تھا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت آپ کو اردو میں مہارت تو نہیں ہے تو کم از کم قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں. تو انہوں نے ماس جو ہے MBBS جو ہے وہ ڈاکٹری کی ایک ڈگری ہوتی ہے وہ لی ہے اور پھر جو ہے اس طرف آ گئے اور مختلف جو ہے وہ کتابیں آسمانی بابل تورات وغیرہ انجیل وغیرہ کی اسٹڈی کرتے رہے اور اس کے اندر ان کو مہارت ہو گئی اور پھر ایسا ایسا انہوں نے تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اب ایک شخص نے نہ اس کو قرآن پہ نہ اس کو حدیث پہ گرفت ہے اور پچھلے دن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں سورہ نمبر جو ہے وہ 51 ہے, آیت نمبر 64 ہے, جب اس کی آیتیں کم ہیں. اب لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے تھے, واہ واہ کیا بات ہے, مگر یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سورت کی آیتیں مقدسہ جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے, یہ زیادہ بتا رہا ہے. تو اس طرح بیان کر دینا کہ جناب قرآن کی فلاں نمبر سورت فلاں نمبر آیت. بھئی بات یہ ہے قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتلاؤ آیت یہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, فلاں مفسر نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے. یہ ہوتا ہے ایک عالم کی شان. ایک شخص جناب ممبئی انڈیا میں پیدا ہوا اور وہ MBBS ساری زندگی انگلش پڑھتا رہا. وہ کہتا ہے میں انگلش میں مہارت ہے, مجھے اردو بولنا ہی نہیں آتی. تو پھر جناب اس نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس کے عقائد و نظریات اتنے خطرناک ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں, مردہ ہیں, اب ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. حضور کی شفاعت کا منکر ہے, جبکہ آپ قرآن حدیث سے مبارکہ اٹھا کر دیکھیں. قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے اس دن جو شفاعت کرے گا مگر اللہ کے حکم کے, یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ تو کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارے آقا مولا مصطفیٰ جو ہے وہ شفاعت کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ مر چکے ہیں اور ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اور بس وہ ایک عام انسان تھے, اور اس طرح کا یہ عقیدہ رکھنے والا. اور جس نے آج تک عربی کی کتاب نہیں پڑھی, کوئی جو علماء کرام مدارس کے اندر جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں قرآن عزیز کو حفظ کرایا جاتا ہے, پھر قرات کا کورس کرایا جاتا ہے, پھر درس نظامی ہے جس کے اندر علم صرف ہے, علم نحو ہے, اس کے بعد فقہ ہے, اس کے بعد منطق ہے اور حدیث مبارکہ کے اصول ہیں, کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی تواتر ہے, یہ ساری چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بعد جا کر جو ہے دورے کے اندر جا کے بخاری شریف کی بلکہ شاہ ستہ کی جو کتب ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد تخصص ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک مکمل طریقے کے ساتھ ایک عالم کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے, اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے. اور یہ شخص جس نے عربی کو دیکھا ہی نہیں ہے, عربی کو جانتا ہی نہیں ہے, اس نے جو اردو میں معنی لکھا ہوا پڑھا وہ کر دیا. تو یہ اس کے عقائد و نظریات ہیں. تو خیر ہمارا جو مقصد تھا کہ یہ جناب حضور کے بارے میں ایسے کفری الفاظ کہتا ہے, لوگ اس کے جو ہے وہ فالوور ہیں, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا تو اہل سنت حضرات نے حضور سے محبت کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب جناب ایک شخص باہر سے آیا پاکستان میں اور یہ سارے اس کے لیے جو ہے اس کے انتظار میں اور اس کو ملنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بےتاب سمجھے ہوئے ہیں. اور جن سے ملاقات ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میری بڑی خوش قسمتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. تو جب یہاں پہ سب کچھ جائز ہے اور اس کے لیے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایک شخص آئے, اور اس کے لیے خوشیاں منائی جا سکتی ہیں جو ایک عام ہے اور فاسق اور فاجر شخص ہے جو حضور کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھتا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
اب وہ جب اس دنیا پاکستان میں آئے تو یہ لوگ اس کی خوشیاں منائیں، تو ایک بندہ جو معاذ اللہ نبی پاک کو مردہ سمجھے وہ آئے تو اس کی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، تو وہ جو اس امت کا غم خوار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، تو وہ آئیں تو ان کی خوشیاں کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ اور ان کا سوال یہ، اعتراض یہ ہوتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا حضور ہر سال میں پیدا ہوئے تھے؟ ان ظالموں سے اس بات کے حوالے سے پوچھا جائے کہ پھر شب قدر جو ہے اس رات تو قرآن نازل ہوا تھا، آپ ہر شب قدر کی رات جو طاق رہتے ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں، کیا قرآن ہر رمضان اور ہر شب قدر کو نازل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جناب جب ان کی باری آئے تو ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ ان کا ایک وہ مولوی ہے طارق مسعود، تو وہ جناب پچھلے دن قرآن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جناب کمیاں ہیں، اس کو ایسے نہیں لکھا ہونا چاہیے تھا، ایسے لکھا ہونا چاہیے تھا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کی شریعت ایسی ہے جیسے کوئی جرمنی کا ایک کوئی شخص ہوتا ہے، پروفیسر ہے، بس اس خبیث کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، جب جانتا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ حضور کو ایک جو ہے وہ جرمنی کے پروفیسر سے جو ہے وہ ملا رہا ہے، اور بعد میں کہہ رہا ہے جی معذرت مجھ سے غلطی ہوگی، جس وجہ سے امت کا دل دکھا میں معذرت کرتا ہوں۔ تو بات کر ہی نہ، ایک لفظ ہوتا ہے بولتے ہوئے کچھ زبان سے نکل جانا، ایک ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اس پہ تقریر کرنا، یہ چیز اور ہوتی ہے۔ انسان ہے بولتے ہوئے اس سے غلطی ہو جاتی ہے کہ لفظ جو ہے پتہ نہیں چلا، ایک کسی پہ آدھا گھنٹہ اس پہ تقریر کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ اندر کی جو خباثت ہوتی ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ ہمارا ایک سوال اس کے پاس آیا کہ ہمارے ہمسائے ہیں وہ نیاز بھیج دیتے ہیں تو کیا اس کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا ہے جی بالکل حرام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں صرف قرآن پڑھا ہوا تھا اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور شاد فرماتے ہر خیر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اٹھائیں 19 پارہ سورہ نمل کے اندر جا کر دیکھیں، بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب کیا جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے یا بسم اللہ پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ تو اس طریقے پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب اگر کوا اس کو اپنے پاس چند دن رکھ کے حلال اس کو چیزیں کھلا دی جائیں تو وہ کیا حلال ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی بالکل حلال ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک اگر سور کو بھی پالا جائے اور سور کو چند دن جو ہے وہ حلال کا رزق کھلا دے جائے تو کہ وہ پاک ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب مولانا طارق جمیل صاحب، یہ بھی بظاہر کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک سکول جو ہے وہ کالج سے پڑھ کے جناب اس طرف آئے، ان کو بیان کرنے کا انداز اچھا تھا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں میں یہ آگے جو ہے وہ پہچان جو ہے لوگوں میں بنتی گئی ان کی۔ اب ساری زندگی لوگوں کو کہا ختم نہیں ہے، درود نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، لیکن جب ان کا اپنا بیٹا مرا اس کے بعد اس کے سال ثواب کی محفل بھی انہوں نے کی اور ختم کل کا ختم بھی دلایا۔ تو جب ان سے بڑوں سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی بڑی شخصیت نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے جی وہ ان کا ذاتی عمل تھا۔ اور بھائی جب تمہارا مقصد ہو تو تم کر لو، جب ہم کریں تو پھر آپ ہمارے اوپر اعتراض لگا دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا اس کی غساخیاں کی جائیں، اس کو جلایا جائے، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ کبھی روڈ پہ کھڑے ہوں، ان کے لاکھوں فالوور ہیں ان کو لے کر یہ کھڑے ہوں، مگر نہیں پتہ نہیں اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ نالائق آیا، اس کے لیے یہ جناب اتنے اہتمام کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مقصد کیا ہوا کہ حضور سے بڑھ کر ان کے دل میں پھر ان کی عزت ہے، ان کی محبت ہے، تو پھر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمانے والی شان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا انجام بھی جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا
کہ یہ جناب بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو جب ان کی اپنی باری ہوتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری باری ہوتی ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈرگ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کل جناب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے بعد جناب علامہ ابتسام اس طرح کا کوئی غیر مقلد اہل حدیث تھا، اس کا نام تھا، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کہہ رہا تھا ان میں سے ایک نعمت ڈاکٹر ذاکر نالائق بھی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو تو نعمت سمجھ رہے ہیں، اور مفسرین نے فرمایا اس نعمت سے جو سب سے بڑی نعمت مراد ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ تو جب ان کے بارے میں جب ذاکر نائک آیا تو اس حوالے سے تو یہ لوگ بڑے جناب متحد کھڑے ہیں، اور جناب وہ کراچی میں ہے تو سب کراچی میں ہیں، اگر وہ پنڈی میں ہے تو وہ پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے تو سارے وہاں اکٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بادشاہی مسجد ہے تو وہاں سارے اکٹھے ہیں۔ ربیع الاول شریف گزرا، وہاں تو کوئی محفل نہیں کی، یہ سارے وہاں اکٹھے نہیں ہوئے، اور چلو بھائی ہم محفل کے اندر کچھ ایسا کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، جو ان کو پسند ہے حضور کی محفل کو سجا کر وہ تو یہ کام کرے نا، کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر اصل میں مقصد ان کا کچھ اور ہے۔ یہ غوابی اور غیر مقلد جو ہیں، یہ اصل میں ان کا مقصد جو ہے، ان کے بڑے باپ عبد الوہاب نجدی وہ شخص ہے جس نے جناب علی امت کے اندر فرقہ پھیلا دیا۔ حضور نے ایک مرتبہ یمن کے لیے دعا کی تو نجد کے علاقے کا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، حضور خاموش، پھر اس نے کہا حضور خاموش، پھر اس نے کہا حضور خاموش، تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نجد کا علاقہ ہے یہاں سے جو ہے وہ شیطان کا سینگ جو ہے وہ نکلے گا، یعنی وہ دنیا کے اندر فتنے پیدا کرے گا، تو یہ عبد الوہاب نجدی وہاں سے پیدا ہوا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اور کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت کے دل سے عشق مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے، اور اولیاء کی محبت کو ختم کر دیا جائے، اور جن سے ان کی عقیدت ہے اور جن سے یہ پیار کرتے ہیں، تبرکات ہیں، ان سے ان کو دور کر دیا جائے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم بندہ وہ ہوتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائی ہو، سر پہ امامہ رکھا ہو، اور پوری جناب علی اگر آج کسی ہندو کو دیکھیں تو اس نے جناب علی ماتھے پہ وہ لگایا ہوتا ٹکا سا، تو جناب پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بت کا ماننے والا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی سکھ کو دیکھا جائے تو اس نے وہ پگڑی باندھی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب گرو کو ماننے والا ہے، اور عیسائی کو دیکھیں تو اس نے گلے میں ایک سلیب جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی جو ہے وہ پہچان کیا ہے، وہ ہم نے کھو چکے ہیں۔ وہ سوٹ وہی پہنا ہوا ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ کبھی سر پہ امامہ نہیں رکھا اور کہا جی مجھے مجبوری ہے۔ اور جب ان سے ایک اینکر نے یہ سوال کیا ذاکر نائک سے کہ آپ جو ہے یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے جواب پتہ کیا دیا، کہنے لگا اس بات کو نہ چھیڑو، کیونکہ میرے کچھ فین ایسے بھی ہیں جو اہل تشیع ہیں، اگر میں نے یزید کے بارے میں کچھ کہا تو میرے فین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ بس مجھ سے محبت کریں، حالانکہ دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیان کیا جائے، کسی سے نہ ڈرا جائے، شریعت کو کھول کے بیان کیا جائے۔ جو یزید کے بارے میں ہے وہ کھل کے بیان کر، لیکن نہیں کیا، اور اس کے بارے میں یہ اچھے ارادے رکھتا ہے، ہم تو اس کے بارے میں اچھے ارادے نہیں رکھتے۔ جس نے ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے، جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ کھلایا ہے، اور جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان کے چش مبارک عطا فرمائے ہیں، اور ان کو انہوں نے جناب علی حضرت امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ایسا معاملہ کیا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے نا، میرے فالوور ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، جب میں نے کوئی بات کی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنی پبلکسٹی کرنا اور اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے متعارف کروانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی دیوبند کے فکر ہیں، حضرات ہیں، کبھی بھی یہ حضور علیہ السلام کے نمبر سے رسالت کے لیے نہیں نکلے،
یہ پیچھے معاملہ ختم نبوت کا سپریم کورٹ میں ہوا، مجال ہے کسی ایک کا بھی پیغام آیا ہو کہ ہم اس کے خلاف ہیں، مگر یہ اصل میں کرانے والے یہ لوگ ہیں۔ وہ اشرفی جو بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ جناب اس کا کام یہ بنتا ہے، اور دنیا دار جو ہوتے ہیں بادشاہ، ان کے ساتھ کسی عالم کا بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی باتیں ان کو بتاتا رہے کہ یہ کام درست ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بادشاہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری جتنی بھی رعایا ہے وہ یہ سمجھے گی کہ اس کو اعلی مشورے دیتے ہیں، یہ کام درست ہے، یہ کام اس کا بنتا ہے۔ کبھی جناب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، کبھی جناب علی حضور علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں ان کے بار جو ہے وہ تبرہ کرایا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارا کتا ان کا جو ہے وہ کتا ٹومی۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے، جو صرف اور صرف جو ہے طارق جمیل ہے، یہ سکھوں کے گردوارے میں بیٹھ کے نعرے لگاتا ہے، اور اس کے بعد طارق مسعود ہے، یہ جناب علی وہاں گیا، گرو نانک ننکانہ صاحب وہاں پہ جو ہے وہ زیارت کے لیے گیا۔ اب مزارات اولیاء پہ جانا حرام ہے، بدعت ہے، سب کچھ ہے، جیسے بھی ہے یہ مسلمان ہے، اور گرو نانک جو ہے وہ کافر ہے، ایک سکھ ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ تو ناظرین کرام، مسلمان جیسا بھی ہو وہ کافر سے اچھا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور اس کے محبوب کی ذات پہ ایمان لاتا ہے، تو اس وجہ سے جناب مسلمان افضل ہے۔ مگر یہ کسی مزار پہ تو نہیں گئے ہیں، تو جناب گرو نانک کے جناب علی گردوارے پہ گئے، وہاں پہ انہیں بڑی محبت تھی، اور وہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے جا کر وزٹ کی ہیں۔ انہیں جانا وہاں تو بڑا آسان لگتا ہے، اور اپنے اوپر فتویٰ لگائیں کہ ہم نے یہ شرک کیا ہے، مگر جو ہے اہل سنت کے عوام پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ وہاں وہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں۔ مجھے دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ غیروں کے دروازے پہ جائیں اور جا کے ان کی سوغات کھائیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں ساتیں کریں؟ تو صرف اپنی دل کی بات ماننی ہو تو وہ کہہ دیا ٹھیک ہے، باقی جناب لوگوں کو جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ طارق مسعود کا تو سلسلہ یہی ہے کہ بس 4 بیویاں ہوں، اس کا تو جو ہے وہ بس نہیں چلتا۔ اگر بس چلتا ہوتا تو یہ کہتا میری 100 بیویاں ہوں۔ انہوں نے جناب اپنے آپ کو مشہور ایسا کیا، لوگوں کو لطیفے سنا کے، اور ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ امت کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان سے بچیں اور اہل سنت کا دامن پکڑیں، اور اہل سنت کے اندر بھی وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے پابند ہیں اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایمان تمہارے اور میرے پاس امانت ہے، اور یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، کسی کے حوالے نہ کر دینا۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اس کو میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لاؤں گا۔ اگر یہ ایمان ہی ہمارے پاس نہ رہا تو مجھے بتائیں کہ ہماری آخرت کیسے ہوگی۔ اس وجہ سے یہ ایمان بڑا قیمتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے، اس وجہ سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کا دامن پکڑیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی جو ہے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ والسلام۔